بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جمعہ، اب نماز جمعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو بڑا پریکٹیکل رکھا ہے۔ ہفتے میں ایک دن اللہ نے مقرر کیا ہے، اس دن بیٹھ کے تم اللہ کی باتیں سنو گے اور اس کے ساتھ تمہارا پورا ہفتہ اچھا گزر جائے گا۔ اب یہ نماز جمعہ فرض ہے، اور 3 جمعے جو شخص چھوڑ دیتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ اب اس کے لیے نماز جمعہ کے لیے جلدی آنے کا ثواب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نماز کے دن غسل کرتا ہے اور غسل کر کے وہ خوشبو لگاتا ہے، تیار ہو کے مسجد میں جلدی آتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل سمجھ لیجئے جی 12:30 جمعہ شروع ہوتا ہے، وہ 11:30 بجے آ جاتا ہے، وہ 12 بجے آ جاتا ہے، آ کے وہ مسجد میں بیٹھتا ہے، اس کو ایک اونٹ کا ثواب، اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے اسے ایک مرغی کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کے بھی بعد آتا ہے اسے ایک انڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب امام خطبہ شروع کر دیتا ہے تو فرشتے جو ہوتے ہیں اپنا رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور جو ہے خطبہ سننے لگ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب امام نے اپنا خطبہ شروع کر دیا تو پھر وہ ثواب جو ہے نا وہ ختم ہے، صرف اب آپ کا جمعہ ادا ہوگا، وہ جو اس کے اوپر مزید آپ کو اللہ کی رضامندی اور ثواب ملنا تھا وہ بند، صرف آپ کا جمعہ ادا ہوا۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو جلدی بھیجیں، خود بھی اس بات کا اہتمام کریں۔ بعض اوقات ماؤں کو اپنے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے خود ساتھ آنا پڑتا ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو یہ ایک اونٹ کی قربانی جس میں 10 آدمیوں کا حصہ ہوتا ہے، اتنا ثواب آپ کے لیے جلدی آنے پہ ملتا ہے۔ ایک اور بات جو مجھے بڑی اچھی لگی اور میں نے اس دن سے اپنی بنا لیا ہوا حصہ اپنی زندگی کا، آپ نماز جمعہ کے لیے غسل کرتے ہو، اگلے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات ہے، کرنا تو ہے ہی ہے غسل، تو بھائی جمعہ کے دن غسل کر لو۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث میں نے جو پڑھی اور اس کے بعد میں حسرت ہی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس شخص نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد وہ مسجد میں آ گیا، اور مسجد میں آ کے اس نے پیدل مسجد میں آیا، سواری پر نہیں آیا، پیدل آیا، اور اس کے بعد اس نے خطبہ سنا، خطبے میں کوئی لغو کام نہیں کیا، کوئی باتیں نہیں کی، کسی کی گردنیں نہیں پھلانگے، امام کے پاس ہو کر بیٹھا اور خطبہ پوری توجہ سے سنا، اسے اپنے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ دوبارہ سن لیجئے میرے سے، کیونکہ میں نے بتایا مجھے اس کی حسرت ہے کہ میں پیدل آ سکوں، مجھے گاڑی پہ آنا ہوتا ہے۔ تو دوبارہ سنیے کہ جو شخص جمعے کی نماز کے لیے جمعے کے دن غسل کرتا ہے، غسل کر کے اپنی جمعے کی تیاری کر کے اپنا مسجد میں جلدی آ جاتا ہے، پیدل آتا ہے، سواری پہ نہیں آتا، امام کے قریب ہو کے سنتا ہے، ظاہرہ وہ جلدی آیا، اسے آگے جگہ ملی ہے، اس نے لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگی، اس نے نماز کے اندر کوئی لغو بات نہیں کی، کوئی شور شرابہ نہیں کیا، پوری توجہ سے اس نے جمعہ سنا، تو اس کو اپنے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ کس نے لینا ہے یہ ثواب؟ بولو۔ میں نے بتایا میرے سے بھی نہیں ہو رہا، کوشش میں کرتی ہوں، کیونکہ میں نے آنا ہوتا ہے میاں صاحب کے ساتھ اور میاں صاحب سے چلا نہیں جاتا، تو میں ان کو کہتی ہوں کہ جی ہم پیدل چلیں، لیکن پھر رہ جاتا۔ تو آپ میں سے کون یہ ثواب لے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ ساروں کو توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے پیدل آنا ہے، ہر قدم کے بدلے، آپ کے 10 قدم ہیں، آپ کے 20 قدم ہیں، آپ کے 40 قدم ہیں، ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کے قیام کا ثواب ملتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، نماز جمعہ میں کرنا آپ نے کیا ہے؟ بہت سے لوگوں کو نماز جمعہ جو ہے نا اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے آئے، سب سے پہلے آپ کو تحیۃ المسجد کے 2 سنتیں ادا کرنی ہیں، اور یہ آپ جمعہ خطبے سے پہلے آ جاتی ہیں تو تب بھی کرنی ہے، اور خطبے کے دوران آ جاتی ہیں تو تب بھی یہ تحیۃ المسجد تب بھی ادا کرنے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو عین خطبے کے دوران میں اپنا خطبہ چھوڑ کے پوچھا تھا، تم نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہیں پھر حکم دیا کہ پڑھ لو۔ یہ تحیۃ المسجد جو ہے یہ اگر آپ پہلے آئیں تو تب بھی 2 رکعتیں ہیں، اور اگر آپ درمیان میں ہیں خطبہ ابھی نہیں سنیں، پہلے 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر سنیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ پہلے آ گئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ پہلے آ گئی ہیں تو آپ کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد
آپ کا جتنا دل کرتا ہے، چاہیں تو نماز پڑھتی رہیں، نفل پڑھتی رہیں، چاہیں تو سورہ کہف بیٹھ کر پڑھ لیں، کیونکہ جمعہ والے دن سورہ کہف پڑھنے کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، چاہیں تو کوئی ذکر کرتی رہیں، درود پڑھتی رہیں. اور سب سے بڑی بات ہے جمعے کے اندر ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس وقت جو دعا کرے وہ قبول ہوتی ہے. اور عام طور پہ وہ گھڑی جو ہے اس کے بارے میں علماء بتاتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے، دوسری اذان، آپ کو پتہ ہے ایک پہلی اذان ہوتی ہے، ایک دوسری اذان جمعے میں ہوتی ہے، تو دوسری اذان سے پہلا خطبہ ختم ہوتا ہے اور دوسری اذان شروع ہوتی ہے، ان کے درمیان میں وہ گھڑی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے. تو اپنے بچوں کے لیے تو ہمیں جمعہ پڑھنے خود بھی، بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے انہیں مسجد میں خود بھی لے کر آنا ہے. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو